السلام علیکم کلاس. اب عیدین بھی اجتماعی عبادت ہے. دیکھیں یہاں پر جو تصویر بنی ہوئی ہے عیدگاہ حیدرآباد کی عیدگاہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، یعنی سب مل کر حیدرآباد کے تمام زیادہ تر علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب اس جو ہے وہ مسجد میں جمع ہو کے عید کی نماز پڑھتے ہیں. عید کی نماز جمعہ کی نماز سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو محلے کی مسجد میں نہیں بلکہ پورے ایریا کی بڑی جو مسجد ہوگی. اب جیسے ہمارا مسلم ٹاؤن ہے اور ہمارا جو ہے وہ بفر زون کا علاقہ ہے یا آپ کا جو ہے وہ 11B وغیرہ کا، تو جمعے عید کی نماز ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں یہ سارے علاقے کے لوگ جمع ہو جائے عید کی نماز میں، تو اور بڑا اجتماع بنے اور بڑی تعداد میں لوگ کیا ہوں، جمع ہوں. اب عیدین کا تعارف پڑھتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب اور معاشرے میں کچھ تہوار کے دن ہوتے ہیں جن میں خوشی منائی جاتی ہے. تمام جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جو لوگ ہیں، مذاہب کے لوگ ہیں، سب کے یہاں کچھ نہ کچھ تہوار خوشی کے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں مقامی لوگ سال میں دو دن تہوار مناتے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ آئے تو مدینہ میں جو پہلے سے رہنے والے لوگ تھے تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ ایسے تہوار مناتے ہیں، خوشی کے تہوار مناتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی سال میں 2 دن خوشی اور عید منانے کے لیے عطا کیے. ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، یعنی پورے سال میں ہمیں 2 ایسے دن دیے جن میں ہم خوشیاں منائیں. یہ ایک دن تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اور دوسری طرف ایک دوسرے سے میل جول اور ناداروں کی مدد کرنے کا ذریعہ بنتے. یہ جو عید کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بھی ذریعہ ہے. کیونکہ رمضان کے روزے جب ہم رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزوں کے بعد عید آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور خوشیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جا کے جو ہے وہ کھانا پینا ہوتا ہے تو ملنا جلنا، تو اس سے میل جول بھی بڑھتا ہے اور جو ہے جو ہمارے غریب مسلمان ہیں ان کی مدد کا ذریعہ بھی بنتا ہے. عیدین میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے. پھر دوبارہ عیدین میں بھی وہی ہوتا ہے، اجتماعی زندگی، یعنی سب مل جل کر جو ہے وہ عید مناتے ہیں. اب سب سے پہلی جو عید ہے وہ ہماری کیا ہے؟ عید الفطر. عید الفطر رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے. یکم شوال کا مطلب ہوتا ہے شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے. شوال اسلامی مہینہ ہے، شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر اپنے نادار یعنی غریب بھائیوں کی مالی معاونت یعنی مالی مدد کر کے ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں. اس لیے اسلام نے خوشحال مسلمانوں پر صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ لازم قرار دیا ہے، جو اپنی طرف سے اپنے زیر کفالت افراد کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے. اب جن کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ان کے لیے کہ وہ فطرانہ نکالیں، صدقہ فطر نکالیں. ان لوگوں کو نکال کر دیں اپنے پاس سے پیسے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو اچھی خوشیوں سے جو ہے وہ عید منا نہیں سکتے، ان کو جو ہے وہ فطرانہ دیں یعنی صدقہ فطر دیں، کچھ مالی مدد کرے. اس میں کیا ہے؟ زیر کفالت افراد کی طرف سے، یعنی اب ایک گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اور جو بڑا ہے، کوئی ابو ہے اور دادی ہیں یا جو بھی دادا ہیں جو بڑے ہیں، وہ جتنے بھی لوگ اس گھر کے ہوتے ہیں. زیر کفالت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ابو آپ کے جو ہے وہ جاب کرتے ہیں اور کما کر لے کر آتے ہیں، اب جتنے لوگوں کو وہ کھلا پلا رہے ہیں، آپ بہن بھائی ہیں اور جتنے گھر کے افراد ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو کھلانا پلانا، ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا. تو کون کفیل ہیں؟ آپ کے والد. اور جو سارے لوگ آپ کے گھر کے افراد ہیں وہ زیر کفالت لوگ ہیں، یعنی ان کی جو ہے وہ کفالت کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. تو زیر کفالت جتنے بھی افراد گھر میں ہوں گے ان کے کو کاؤنٹ کر کے ان کے حساب سے کیا کرنا ہوگا؟ صدقہ فطر سب کا نکالنا ہوگا. تو اب ابو کے پاس جتنے افراد ہیں، آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں، تو اب آپ کے گھر کا جو بڑا ہے وہ سب افراد کا صدقہ فطر نکالے گا اور نکال کر غریب کو دے گا.
فطرانہ ایک طرف تو روزوں میں ہونے والی کمی کوتاہی کے لیے کفارہ ہوتا ہے، یعنی اب جب وہ فطرانہ نکالا ہے تو روزوں میں جو کمی پیشی ہوئی، کہیں کوئی جو ہے وہ گناہ ہو گیا یا کوئی جو ہے وہ کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، ویسے تو روزہ اچھے سے اچھے انداز میں رکھنا چاہیے کہ اس میں نہ غیبت ہو، نہ جھوٹ ہو، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہم کریں، اور پھر کھانے پینے کو تو ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور نہ ہی آنکھ سے کوئی گناہ کرے، نہ ہی جو ہے وہ زبان سے کوئی غلط بات کرے۔ اب اس میں بعض اوقات جو ہے وہ کوئی مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو جب یہ صدقہ فطر نکالا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ دھل جاتا ہے، اور دوسری طرف سے غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اب یہ صدقہ فطر کب ادا کیا جاتا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر عید کی نماز کے بعد کریں گے، عید کی نماز کے بعد، تو پھر اس کے بعد لوگ جب گھروں میں آتے ہیں تو پہلے ہی صرف سوئیاں بنی ہوئی، میٹھا بنا ہوا سب کھا رہے، اب غریب بیچارے جو ہیں اس کے بعد کب بنائیں گے وہ؟ تو کیا ہے کہ پہلے دے دیتے ہیں تاکہ پھر وہ بھی اپنے گھر میں تیاری کر لیں اور وہ عید کے تمام خوشیوں میں ہمارے ساتھ کیا ہے شامل ہو جائیں۔ تو صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ غریب اور مسکین لوگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ماہ ذوالحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اب یہ ذوالحج اسلامی مہینہ جو ہے جس میں حج وغیرہ ہوتا ہے، اس کی 10 تاریخ کو جو ہے وہ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، جو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی۔ اب یہ قربانی کیا تھی؟ یہ قربانی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب تو کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، 1 سے 2 مرتبہ خواب دیکھا، تو پھر یہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا ہے آپ وہ کر دیجئے، یعنی میں حاضر ہوں اور آپ اللہ کی راہ میں مجھے ذبح کر دیں۔ تو وہ بھی اتنے فرمانبردار تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت جلیل القدر، بہت عظیم پیغمبر تھے۔ تو انہوں نے بھی تیاری پکڑی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ یہ ایک امتحان تھا ان کا، اور اس امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بہت سخت امتحانات سے گزارا ہے، اور وہ سب میں پاس ہو گئے، بلکہ شاندار کامیابی سے پاس ہوئے۔ ان کو ایک دفعہ آگ میں بھی ڈالا گیا تھا، تب بھی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہہ دیا ٹھنڈی ہو جا، اور پھر آگ نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ اس طرح ایک امتحان یہ بھی ان کے اوپر آیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ اب وہ جب لے کے گئے ہیں تو بار بار شیطان نے بھی تنگ کیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور الٹا لٹایا تاکہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں، اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چھری چلائی۔ لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا جو بھیڑ ہوتا ہے وہ ذبح ہو گیا۔ جب انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تو بالکل محفوظ تھے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اور ذبح کون ہوا؟ مینڈھا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو کامیاب ہو گئے۔ جو امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا تھا تو اس میں بہترین کامیابی جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی۔ اس کی یاد میں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کا حصہ بنا دیا اس چیز کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہماری جو ہے وہ عبادت کا حصہ بنا دیا، اور ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث بنا دیا کہ اب ہم جانور قربان کرتے ہیں اور ان کی یاد مناتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کے لیے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہماری قربانی کو کیا کرے؟ قبول کرے اور ہمیں ثواب ملے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس میں کیا ہے کہ ہم غریبوں کو بھی بانٹتے ہیں، وہ گوشت خود بھی کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہ وہ جو ہے وہ یاد تھی جو ہم مناتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ عید
اب یہ جو قربانی کی یاد میں منائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ، جو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جانور قربان کیا جاتا ہے، یعنی نماز پڑھ کے جب آتے ہیں مرد، عید کی نماز پڑھ کے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے جب آتے ہیں تب جانور کیا کیا جاتا ہے؟ قربان کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی مسلمانوں کی طرف سے اس حقیقت کا اعلان ہوتا ہے کہ ان کی جان، مال اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اب جب ہم یہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو دعا ہے اس میں دعا ہی یہی ہے کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری جان، میرا مال، میری ہر چیز اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ قربان ہے۔ میری قربانی سب کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ مانگیں گے، جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے اور ہر چیز ہم اللہ کی راہ میں، انہوں نے تو اپنا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ہم بھی اپنی مال سے محبت نہیں کریں گے، اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کریں گے اور دنیا کی کسی چیز سے زیادہ محبت نہیں کریں گے، صرف اور صرف محبت کریں گے تو سب سے زیادہ کس سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ مانگیں گے ہم اسے کیا ہے؟ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو مالدار ہو اور اس کی طاقت رکھتا ہو۔ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کے پاس مال ہے، اتنا پیسہ ہے کہ وہ جانور خرید کر لا سکتا ہے، اس کے اوپر قربانی کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، غریبوں اور مسکینوں کو بھی بانٹا جاتا ہے۔ اس سے باہمی محبت، اخوت اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ یعنی جب یہ ہم گوشت بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اخوت، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب عیدین کے آداب کیا ہیں؟ جیسے جمعہ کی نماز کے آداب تھے، اب عیدین کے بھی کیا ہے؟ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے غسل کرنا، صاف اور اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ غسل کرنا یعنی نہانا اور صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے، تو ہم یہ سب کچھ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے سنت ادا کی اور اس پر ہمیں پورا کیا ہے؟ ثواب ملے گا۔ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ سنت کہلاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کا جو ہے وہ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے جاتے اور آتے وقت تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور وہ تکبیریں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت بھی پڑھی جاتی ہیں، اور جب نماز پڑھ کے واپس آئیں گے اس وقت بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ ادب بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے۔ پھر پانچواں ادب کیا ہے؟ عید گاہ کی طرف جانے اور واپسی کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یعنی جس راستے سے گئے ہیں اب اسی راستے سے واپس نہیں آئیں گے، دوسرے راستے سے واپس آئیں گے۔ اس میں ثواب بھی ہے اور یہ ادب ہے عیدین کا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پانچواں ادب کیا ہے؟ عیدین کی نماز، یعنی عیدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں نمازیں، عید الفطر کی نماز بھی اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی۔ عیدین کا مطلب ہوتا ہے دو۔ عیدین کی نماز سورج طلوع ہونے اور خوب روشن ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ یعنی فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے اس کے بعد عید کی نماز کے لیے دوبارہ جایا جاتا ہے۔ اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز ہوتی ہے اور عام نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، عام نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، لیکن اس میں تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنا زیادہ ہوتا ہے۔ زائد تکبیریں تقریباً 6 دفعہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے، عیدین کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے۔ جس طرح جمعے کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے اسی طریقے سے عیدین کی نماز میں بھی خطبہ ہوتا ہے،
جس میں اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. حمد و ثنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اور اس کی پاکی بیان کرنا. پھر اس کے بعد درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد اسلامی اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس دیا جاتا ہے. پھر وہی خطبہ میں کیا ہوتا ہے، درس دیتے ہیں اور بھلائی اور نیکی کی باتیں امام جو ہے وہ بتاتے ہیں ہمیں. اور اس میں اسلامی اخوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، بھائی چارگی، ہمدردی اور قربانی کا درس دیا جاتا ہے. اچھے اعمال اور خوف خدا کی تلقین کی جاتی ہے. خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننا ضروری ہے. یہ سارے آداب ہیں. اس میں بھی جیسے جمعہ کا خطبہ سننا اور خاموشی سے سننا اور توجہ سے سننا ضروری ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کو گناہ ملے گا. اسی طریقے سے یہ خطبہ بھی سننا کیا ہے، بہت ضروری ہے. اور خاموش رہیں، آواز نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے امام کی تب بھی خاموش رہیں اور توجہ سے خطبے کو کیا کریں، سنیں. تو یہ سارے آداب جو ہے وہ عیدین کی نماز کے ہیں، اور جو اس انداز سے پوری عیدین کی نماز پوری ادا کرے گا اس کو پورا بھرپور کیا بنے گا، ثواب ملے گا. عیدین کی معاشرتی اہمیت کیا ہے، یعنی ہم سب مل کر جو عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. عیدین کی بڑی معاشرتی اہمیت ہے اس لیے کہ 5 وقتہ نماز میں صرف ایک محلے کے مسلمان آپس میں ملتے ہیں. 5 وقت کی نماز میں صرف ایک محلے کے، اب جیسے اب مسلم ٹاؤن میں جو مسجد ہے اس میں مسلم ٹاؤن کے ہی لوگ جو ہے وہ جمع ہوں گے ہر نماز میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں. تو جو قریب مسجد ہے اس میں تو محلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور وہاں پر مل جل کر نماز پڑھتے ہیں. 5 وقتہ نماز میں نماز جمعہ میں ایک محلے سے زیادہ یا پورے شہر کے مسلمان آپس میں ملتے ہیں. نماز جمعہ میں کیا ہے، زیادہ تعداد میں. یہ جو ہماری چھوٹی مسجدیں ہیں اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہے. اصل جمعہ کی نماز کس میں ہے، جو پورے ایریے کی بڑی مسجد ہو. اب اس میں کیا ہے، اتنی بڑی مسجد ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کا جو ہے وہ کئی علاقوں کے لوگ، کئی محلوں کے لوگ ایک جگہ جو ہے وہ جمع ہو جائے. وہ جمعہ کی نماز کی مسجد ہونی چاہیے. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہی کر لیتے ہیں، لیکن اصل جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے ایک ایسی بڑی مسجد ہونی چاہیے جس میں کافی سارے محلوں کے لوگ اس پہ جمع ہوں. تو نماز جمعہ میں ایک محلے سے زیادہ یا پورے شہر کے مسلمان آپس میں ملتے ہیں، جبکہ عیدین کی نماز میں محلے، شہر، آس پاس کے مسلمانوں کے ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز میں تو ایک سے زیادہ محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں مزید اور بڑی مسجد ہونی چاہیے جس میں پورے تقریباً شہر کے لوگ جو ہے وہ وہاں پر جمع ہوں اور سب مل کر نماز پڑھیں. تو یہ مسجد اس سے بھی بڑی ہونی چاہیے. عیدگاہ جمعے کی نماز کی مسجد سے بھی کیا ہے، بڑی ہونی چاہیے، تاکہ اس میں تقریباً شہر کے لوگ جو ہے وہ جمع ہو جائیں، جس میں جہاں مسلمانوں کے اتحاد. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب پورے شہر کے لوگ عید کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں تو اس پہ مسلمانوں کے اتحاد، نظم و ضبط اور افرادی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اب جب اتنی بڑی تعداد میں ایک جگہ مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دوسرے نان مسلمز کو، غیر مسلموں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے متحد ہیں اور سب ایک ساتھ ہیں، ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے، سب ایک ہی امام کے پیچھے جو ہے وہ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تو ڈسپلن نظر آتا ہے نان مسلمز کو. پھر افرادی قوت نظر آتی ہے. افرادی قوت یعنی اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا اکٹھا ہونا تو لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. افرادی قوت، فرد سے افراد، بہت ساری افرادی قوت، طاقت نظر آتی ہے کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے تو ایک ہیں اور مل جل کر رہ رہے ہیں، تو ان کو کوئی نقصان پہنچانے کا پھر سوچتا بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں اس انداز سے تمام عبادات نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے وہ نان مسلم نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر ہم پوری عبادتیں اس انداز سے کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور ساری ہمارے لیے سیٹنگ کی ہے، تمام 5 وقتہ نماز کی سیٹنگ کی ہے، جمعے کی نماز کی سیٹنگ کی ہے، اور پھر عیدین کی نماز ہے جس میں ہم سب اس طرح اکٹھے ہوں جیسے بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حج پر تو پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. تو اگر ہم بالکل اس انداز سے سب کچھ کریں جیسے اللہ تعالیٰ اور حضور پاک نے ہمیں سکھایا ہے، تو کوئی غیر مسلم ہمارے لیے سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے، کسی بھی مسلم ملک کو. اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا وہ سوچیں گے بھی نہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم لوگ تو الگ الگ اتنے ہو گئے. اب وہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جو اس طرح نمازیں ہو جاتی ہیں،
اس سے نان مسلمس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لوگ متحد ہیں یا نہیں ہیں، آپس میں سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور دور ہے۔ لیکن یہ ساری نمازیں اس انداز سے ہوں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اس سے مسلمانوں کا اتحاد نظر آتا ہے، نظم و ضبط نظر آتا ہے، افرادی قوت نظر آتی ہے، آپس میں محبت، الفت اور ہمدردی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملیں گے تو دوستیاں بھی ہو جائیں گی اور سب ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے اور سارے مسلمان ایک متحد ہو جائیں گے، تو نان مسلم کو یہ سب کچھ جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی تو سارے متحد ہیں، ہم انہیں نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام ہمیں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ عیدین کے موقع پر سب مرد، خواتین، بچے اور بوڑھے سب صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملاتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، جس سے ان کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، یعنی اور مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اسلام کے حکم کے مطابق صاحب حیثیت یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، صاحب حیثیت مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ فطرانہ میں نے آپ کو بتایا ہے صدقہ فطر جو ہے وہ غریبوں کو عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور قربانی کرتے ہیں، اور جو عید الاضحیٰ ہے اس میں قربانی بھی کی جاتی ہے، جس سے غریبوں اور ناداروں کی مالی معاونت یعنی مالی مدد ہوتی ہے، اور اس طرح امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری عیدین، عید کی نماز، جمعے کی نماز، اور یہ تمام اس کی فوائد جو ہم نے فوائد بھی دیکھے، اور ہم نے جو ہے وہ طریقہ کار دیکھا کہ کیسے ہم آداب کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھیں اور عیدین کی نماز پڑھیں اور اس سے کتنے فائدے اٹھائیں۔ اب سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ جمعے کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے جو ظہر کے وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز جمعہ کی تاکید کی ہے، بہت زور دیا ہے نماز جمعہ کو، یعنی نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ جس نے 3 جمعہ چھوڑے اس کے دل پر کیا لگا دی جاتی ہے؟ مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے نیکیوں کا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے اور بہت بڑی سزا ہے، تو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کی نماز قضا نہ ہو، جمعہ کی نماز ہم نہ چھوڑیں، اور مردوں کو مسجد میں جا کے پورے آداب کے ساتھ نماز جمعہ کیا کرنی چاہیے؟ ادا کرنی چاہیے۔ کسی قسم کی کوئی حرکت ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری جمعہ کی نماز کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے۔ جو جمعہ کے آداب ہم نے وہاں پر پڑھے ہیں پورے اسی آداب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ بچوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور بڑوں کا بھی خیال کرنا چاہیے تاکہ ان کی جمعہ کی نماز ضائع نہیں ہو، بلکہ اس جمعہ کی نماز سے ان کو کیا ہو؟ فائدہ حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے سال میں 2 خوشی کے دن ہیں جن میں مسلمان صاف ستھرا لباس پہن کر عیدگاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا سبق جمعہ و عیدین، تعارف اور معاشرتی اہمیت۔ اب جو صحیح غلط پر نشان ہے سوال نمبر 2، 3 اور 4، یہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کی بک نئی ہے، پرانی نہیں ہے تو پھر اسی بک پر کر لیجئے، اور اگر آپ کی بک پرانی ہے اور اس پہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کچھ تو پھر یہ پورا اپنی جو ہے وہ کاپی میں اتار کر اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کر لیجئے گا۔ پھر میں سے آپ کی کاپی جو ہے وہ پھر آپ چیک کروائیے گا، جو کتاب پر کر کے آئیں گے ان کا کتاب پر چیک ہو جائے گا، اور جو کاپی میں کر کے لے کر آئیں گے ان کا کاپی میں چیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔